چلیے اب ہم اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں. ایک دعا جو ہمارے اساتذہ ہمیں سکھاتے رہے ہیں، میں چاہوں گا کہ ہم اسی دعا سے جو ہے وہ اپنے اس کورس کا آغاز کریں. آپ لوگوں کی آواز تو مجھے نہیں آئے گی، لیکن میں پڑھوں گا تو آپ اپنی جگہ پہ جہاں پہ بھی ہیں آپ میرے ساتھ اس کو دہرا لیجئے گا. دعا یوں ہے کہ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اس کا ترجمہ کچھ ہے کہ اے میرے رب تو آسانی فرما اور مشکل نہ فرما اور خیر کے ساتھ مکمل. تو ہم اللہ سے اس دعا کے ساتھ جو آغاز کرتے ہیں. تو جب ہم اس کتاب کی بات کرتے ہیں خاص طور پر، تو اس کتاب کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. اس کتاب کا جو پہلا حصہ ہے وہ قواعد پر مبنی ہے، یعنی گرامر جس کو ہم کہتے ہیں اس پر مبنی ہے. اور جو دوسرا حصہ ہے اس میں قرآن مجید کی کچھ صورتیں اس کتاب میں دی گئی ہیں. اور یہ کتاب آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اگر آپ جو کورس کا پیج ہے تو وہاں پر یہ بک کا جو ہے وہ PDF کا لنک دیا ہوا ہے. آپ اس بک کو ڈاؤن لوڈ کر کے خود بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور آگے کی چیزیں بھی دیکھ سکتے ہیں. تو بنیادی بات یہ ہے کہ اس میں دو حصے ہیں، ایک ہے قواعد اور دوسرا ہے اس کی اپلیکیشن. تو اس وقت ہم قواعد کے سیکشن کا آغاز کر رہے ہیں اور کوشش کریں گے کہ ذرا تیزی سے چیزوں کو لے کر چلیں. چلیے اب ہم آتے ہیں اور شروع کرتے ہیں. تو یہاں پر جو پہلا پیج ہے اس میں بات شروع ہو رہی ہے کلمے سے، اور کلمے کے آگے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے با معنی لفظ. ٹھیک ہے جی، کلمے کے آگے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے با معنی لفظ. تو با معنی لفظ لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ کچھ بے معنی الفاظ بھی ہوتے ہوں گے. بالکل ہوتے ہیں جی. اور وہ جو بے ان کو ہم کہتے ہیں محمل. ٹھیک ہے جی، ان کو ہم کہتے ہیں محمل. جبکہ جو با معنی الفاظ ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کلمہ. اچھا، یہ جو کلمہ ہے یا با معنی لفظ ہے یہ بنیں گے کیسے؟ اس کے لیے ہمیں دو بنیادی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. وہ دو بنیادی چیزیں کیا ہیں؟ ان میں ایک ہے ہمارے حروف تہجی جن کو ہم الفابیٹ کہتے ہیں، اور جو دوسری چیز ہمیں ضرورت پڑتی ہے وہ ہے حرکات و اعراب. کہ یہ دو چیزیں ہیں، حروف تہجی اور حرکات و اعراب. یہ دو چیزیں جب ہم یوز کرتے ہیں تو ہمارے پاس الفاظ بنتے چلے آتے ہیں. اور ان الفاظ میں کچھ ہوتے ہیں جو بے معنی قسم کے بن جاتے ہیں، جن کے کوئی معنی نہیں ہوتے، لیکن اکثر جو ہے وہ با معنی الفاظ ہی ہمارے بن رہے ہوتے ہیں. اچھا، چونکہ ہمارے پیش نظر قرآن مجید کو سمجھنا ہے، اس کی طرف جانا ہے، لہذا ہم بے معنی الفاظ کی طرف بالکل بھی نہیں جائیں گے. ہم با معنی الفاظ ہی پر رہیں گے. ہماری گفتگو جو وہ کلمے پر ہی رہے گی. اچھا، یہ کلمہ وہ 6 کلمے والا نہیں ہے، کوئی 4 کلمے یا 3 کلمے والا نہیں ہے، بلکہ کلمے سے یہاں مراد ہے ہماری پارٹس آف اسپیچ. ٹھیک ہے نا؟ کیا کہتے ہیں جی؟ پارٹس آف اسپیچ جس کو انگلش میں کہا جاتا ہے. کہ یہاں اردو میں ہم اس کو کہتے ہیں اجزائے کلام. اجزائے کلام اردو میں کہا جاتا ہے، اور پارٹس آف اسپیچ جو انگلش میں کہتے ہیں. یعنی آپ جب کوئی پیراگراف اٹھاتے ہیں، آپ کوئی جملہ اٹھاتے ہیں اس زبان کا، تو اس میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہوتے ہیں وہ الفاظ کس کس نوعیت کے ہو سکتے ہیں. مثلا کوئی لفظ ہے وہ اسم ہو سکتا ہے، کوئی لفظ ہے وہ ظرف ہو سکتا ہے، کوئی لفظ ہے جو ایڈجیکٹو ہو سکتا ہے، کوئی لفظ ہے کہ جو آپ کا جو وہ کے لیے کہ ان کو جو وہ ظاہر کر رہا ہوگا، وغیرہ وغیرہ مختلف قسم کے الفاظ ہوا کرتے ہیں. تو یہ عربی زبان کے اندر جب ہم کسی جملے کو پڑھیں گے تو اس میں جو الفاظ استعمال ہو رہے ہوں گے وہ 3 طرح کے ہو سکتے ہیں. وہ الفاظ جو ہمارے سامنے کسی آیت کے اندر، کسی حدیث کے اندر آ رہے ہیں، وہ 3 طرح کے ہو سکتے ہیں. وہ یا تو اسم ہو سکتا ہے، وہ یا تو فعل ہو سکتا ہے، یا وہ حرف ہو سکتا ہے. ان 3 کے علاوہ چوتھی چیز نہیں ہو سکتی. ان 3 کے علاوہ چوتھی چیز جو ہے وہ نہیں ہوگی. کوئی بھی لفظ عربی زبان کا کسی بھی جگہ لکھا ہوا ہو وہ یا اسم ہوگا، یا فعل ہوگا، یا حرف ہوگا. اس کے علاوہ وہ کچھ بھی نہیں ہو.
اب تھوڑے سا جلدی جلدی ان کی تعریفات کو جو ہے وہ دہرا لیتے ہیں. اسم کی تعریف سے ہم سب بچپن سے واقف ہی ہیں. یہاں آپ کے سامنے جو ہے وہ اسکرین پہ موجود بھی ہے کہ ایسا کلمہ جو کسی شخص، چیز، جگہ، کام کا نام یا صفت کو ظاہر کر رہا ہو. ٹھیک ہے، مثلا کسی شخص کے نام کی مثال کیا ہے؟ حامد. ٹھیک ہے نا، حامد. ٹھیک ہے. کسی چیز کی مثال جو ہے وہ کتاب ہے. کسی جگہ کی مثال جو ہے وہ مکہ ہے. صفت وغیرہ کو ظاہر کرنا ہے تو اچھا ہے یا خوبصورت ہے. ٹھیک ہے. اچھا، البتہ اس میں آپ نے ایک دوبارہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اردو زبان میں جب ہم کہتے ہیں پڑھنا، یا انگلش میں بھی جب ہم کہتے ہیں ریڈ، یا اور اس طرح کی کوئی بھی ہم کہتے ہیں کھانا، جانا، اٹھنا، بیٹھنا، تو اس میں ہمیں کام ایک نظر آتا ہے. تو اردو میں اور انگلش میں ہوتا یہ کہ ہم اٹھنا، بیٹھنا، پڑھنا، لکھنا وغیرہ کو ورب کے اندر لے آتے ہیں، فعل کے اندر اس کو ہم شمار کر لیتے ہیں. لیکن عربی زبان کے اندر ایسا ہے کہ جب تک اس کام کے ساتھ کسی زمانے کو ہم اٹیچ نہیں کریں گے وہ فعل نہیں بنے گا. تو صرف اگر ہو مثلا اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، پڑھنا، لکھنا ہے، تو اس صورت میں یہ فعل نہیں ہوگا، یہ اسم ہی ہوگا. اور اس طرح کے اسم کو ایک خاص نام دیا جاتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں مصدر. اس اسم کو جو کام کو ظاہر کر رہا ہو، جس میں بغیر زمانے کے کام کو ظاہر کرنے والا جو اسم ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں مصدر. ٹھیک ہے جی. تو جیسے مثال آپ کو نیچے دی ہوئی ہے کتبن یعنی لکھنا. تو لکھنا اردو میں تو فعل ہے، انگلش میں ورب ہے، لیکن عربی میں یہ فعل اس وقت تک اس میں کوئی ہم زمانے کو شامل نہیں کریں گے. بس یہ مختصر سی بات ہے، آگے جنہوں نے پڑھا ہوا ہے وہ اس سے اچھی طرح واقف ہوں گے. اسم کے اندر یہ بات آ گئی جی. اگلا جو ہمارا جز ہے وہ ہے فعل یعنی ورب. تو فعل کی اب تعریف کیا ہو گئی؟ ایسا کلمہ جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا، دونوں چیزیں اس میں آتی ہیں، کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو اور اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جائے. ٹھیک ہے جی. تو اس میں بڑی اہم جو بات ہے وہ ہے زمانے کی، کہ اس میں زمانے کے ساتھ ساتھ کوئی کام ہونا چاہیے. بغیر کسی زمانے کے اگر کام کا مفہوم آ رہا ہے تو وہ فعل نہیں کہلائے گا، وہ مصدر ہو جائے گا. اور مصدر اسم کی کیٹیگری میں آئے گا، فعل میں نہیں آئے گا. تو اب فعل کی مثالیں دیکھ سکتے ہیں آپ، جیسے کتبہ. کتبہ کا مطلب ہے اس نے لکھا. اب اس میں آپ غور کریں تو لکھنے کا کام بھی ہے اور زمانہ بھی اس میں موجود ہے، یعنی ٹینس بھی اس کے اندر موجود ہے، اور وہ ہے ماضی کا زمانہ. اس نے لکھا. ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ فعل ہے. قرأ اس نے پڑھا. تو پڑھنے کا فعل بھی ہے لیکن ساتھ ہی زمانہ ہے پڑھا یعنی ماضی. ذہبہ وہ گیا، جانے کا فعل بھی ہے اور زمانہ ہے ماضی کا. اس طریقے سے یعلم، یعلم کا مطلب ہے وہ جانتا ہے. اب اس میں حال کا زمانہ پایا یا وہ جانے گا، تو اس میں مستقبل کا زمانہ پایا جاتا ہے. تو کام کے ساتھ ساتھ زمانہ جب ہم شامل کر دیں گے تو پھر ہمارا عربی زبان کا وہ فعل بن جاتا ہے. تو اسم ہو گیا اور دوسرا ہو گیا فعل. تیسری جو چیز ہے وہ ہے حرف. اچھا، یہاں حرف سے مراد وہ حرف تہجی یا الفابیٹ نہیں ہے، بلکہ یعنی یہ ایک حرف نہیں ہوگا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ دو تین حروف سے مل کر کوئی ایک حرف بن رہا ہو. مثلا فی، فی کا جو لفظ ہے عربی زبان میں تو وہ ہمارے پاس آتا ہے، جیسے فی کا لفظ ہے، ان کا لفظ ہے، من کا لفظ ہے. ابھی ایک حرف پر مشتمل نہیں ہے، یہ دو دو حروف ہیں، لیکن یہ کہلاتے حرف ہیں. کیوں کہلاتے ہیں ان کی تعریف دیکھیے. کہ حرف کی تعریف یہ ہے کہ ایسا کلمہ جس کے اپنے معنی واضح نہ ہو جب تک کہ وہ کسی اسم یا فعل کے ساتھ نہ آئے. کہ ان کے اپنے معنی ہوتے ہیں، یعنی محمل میں اور حرف میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ جو محمل یا بے معنی الفاظ ہوتے ہیں وہ ان کے معنی کبھی بھی نہیں بنتے، لیکن جو حرف ہوتے ہیں ان کے اپنے ذاتی معنی ہوا کرتے ہیں. لیکن وہ ذاتی معنی اکیلے ظاہر نہیں کر پا رہے ہوتے، بلکہ ضرورت ہوتی ہے انہیں کسی سہارے کی. وہ سہارا کبھی وہ اسم سے لے لیتے ہیں، وہ سہارا کبھی انہیں کوئی فعل آ کر دے دیتا ہے. مثال کے طور پہ جو الفاظ یہاں میں نے آپ کے لیے لکھے ہیں فی، تو فی کا مطلب ہوتا ہے میں. فی کا مطلب ہوتا ہے میں.
اب اکیلا میں لکھا ہوگا تو بات واضح نہیں ہوگی، لیکن جب آپ اس کے ساتھ کوئی اسم ایڈ کر دیں، مثال کے طور پر گھر میں، تو اب آپ دیکھ رہے ہیں اس میں کے معنی جو وہ ظاہر ہونا شروع ہو گئے. اچھا، جیسے من کا مطلب ہوتا ہے سے، اب سے جو ہے وہ اکیلا تو معنی ظاہر نہیں کر رہا، لیکن جب ہم اس کے ساتھ کوئی اسم لگا دیتے ہیں، مثال کے طور پر مسجد سے، اور لفظ اسم لگنے کے ساتھ ساتھ کیا ہوا کہ سے کے معنی خود بخود اب ظاہر ہونا شروع ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایسے جو ہمارے کلمہ ہوتا ہے، ایسے جو ہمارے الفاظ ہوتے ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں حرف، کہ جو اکیلے اپنے معنی ظاہر واضح نہ کر پائیں جب تک کہ ان کے ساتھ کوئی اسم یا فعل نہ آئے. تو اچھا، یہ جو حروف ہیں یہ کئی طرح کے ہوں گے، ہم انشاءاللہ آگے چل کے دیکھیں گے بھی. حروف عطف ہوں گے، حروف جار بھی ہوں گے، حروف ندا بھی ہوں گے، اور حروف استفہام بھی ہوں گے. اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس حروف ہوں گے. یہاں صرف کچھ اشارہ کرنے کے لیے 4 قسمیں ڈال دی گئی ہیں. چلیں ان کو ہم انشاءاللہ علیحدہ علیحدہ آگے چل کے دیکھیں گے. تو یہ ہمارا جناب بنیادی یعنی اسکوپ ہے عربی گرامر کا، کہ ہمیں اسم کو سمجھنا ہوتا ہے، فعل کو سمجھنا ہوتا ہے، اور حرف کو سمجھنا ہوتا ہے. تو اب اس میں جو سب سے پہلا ہمارا جز ہے وہ ہے اسم. تو جب ہم اسم پر فوکس کرتے ہیں تو اسم کے بارے میں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کون کون سی چیزیں جو ہے وہ درکار ہوتی ہیں. تو پہلی بات تو آپ یہ نوٹ کر لیے کہ عربی زبان کے ہر اسم کے بارے میں مجھے 4 چیزیں معلوم ہونا چاہیے. نمبر 1 اس کی حالت، نمبر 2 اس کی جنس، نمبر 3 ہے جی اس کا عدد، اور نمبر 4 ہے اس کی وسعت. ٹھیک ہے، عربی زبان کا جب بھی کوئی ہم اسم دیکھیں گے اس کے بارے میں یہ 4 چیزیں مجھے درکار ہوں گی تاکہ میں اس کا صحیح ترجمہ کر سکوں. ٹھیک ہے، کون سی 4 چیزیں؟ حالت، جنس، عدد اور وسعت. اچھا، اب اس میں سے ایک ایک چیز کو ذرا جلدی جلدی دیکھتے ہیں. حالت سے کیا مراد ہے ہماری؟ حالت سے مراد یہ ہے کہ جملے کے اندر جہاں پر وہ اسم ہمارا لکھا ہوا ہے اس جملے کے اندر اس اسم کی حالت کیا ہے، یعنی اس جملے میں اس اسم کا کردار کیا ہے، اس اسم کا رول کیا ہے. کیا اس جملے میں وہ اسم فاعل کام کر رہا ہے، کام کرنے کی پوزیشن میں ہے، یا وہ اسم اس جملے میں مفعولی حالت میں یعنی ایسی حالت میں جس پر کام کا اثر ہو رہا ہے، یا ان دونوں کے علاوہ ایک تیسری حالت ہوتی ہے جس کو ہم اضافی حالت، یا وہ اس حالت میں ہے. مثال کے طور پر میں ایک جملہ لکھ کر آپ کے سامنے جو ہے وہ واضح کرتا ہوں. تو اب میں ایک مثال ایک جملے کا لکھتا ہوں. ہم کہتے ہیں کہ زید نے پڑھا، زید نے پڑھا، یہ ایک جملہ ہے. اب اس میں ہمارے پاس اگر آپ اسم کو دیکھیں تو وہ ہے زید. زید جو ہے وہ ہمارا اسم ہے، اور اس جملے میں جو زید کا کردار ہے، اس جملے میں زید کا کردار کیا ہے؟ وہ ہے کہ یہ زید فاعلی حالت میں ہے، یعنی کام کر رہا ہے. زید اس جملے میں کوئی کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اچھا اسی طریقے سے ایک اور جملہ ہم لکھتے ہیں. ہم لکھتے ہیں کہ استاد نے حامد کو پڑھایا. ٹھیک ہے، استاد نے حامد کو پڑھایا. اچھا، اب اس جملے میں آپ دیکھیں تو آپ کے پاس 2 اسم آ گئے. ایک اسم ہے استاد اور دوسرا اسم ہے حامد. اچھا، تو استاد اور حامد آ گئے. اب آپ دیکھیں تو اس میں جو استاد ہے اس نے کوئی کام کیا ہے، تو ہم کہیں گے کہ استاد جو ہے وہ فاعلی حالت میں ہے. استاد جو ہے وہ فاعلی حالت میں ہے. اور استاد نے کس کو پڑھایا ہے؟ استاد نے حامد کو پڑھایا ہے. تو حامد کیا ہو جائے گا؟ حامد کو ہم کہیں گے کہ حامد مفعولی حالت میں ہے. حامد مفعولی حالت میں آنے کا اثر جو ہے وہ حامد پر ہو رہا ہے. استاد تو بیچارہ لگا ہوا ہے کہ کسی طرح حامد پہ پڑھانے کا اثر ہو جائے، لیکن اب یہ حامد پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا اثر لیتا ہے. بہرحال تو استاد ہمارا فاعل ہو گیا اور حامد جو ہے وہ مفعول ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یہ 2 حالتیں ہو گئیں. اب ایک تیسری جو حالت اضافی حالت ہے اس کو میں آپ کو سمجھاتا ہوں. مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ محمود نے زید کی کتاب پڑھی. اب آپ ذرا مجھے بتائیے اس میں اسم کون کون سے آ رہے ہیں؟ اس میں ہمارے پاس
کتنے اسم آ گئے؟ جی 3 اسم آ گئے ہمارے پاس، بالکل. محمود آ گیا، زید آ گیا، اور کتاب آ گیا. اچھا چلیے اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو محمود ہے وہ کس حالت میں ہوگا؟ جی محمود جو ہے وہ فاعلی حالت میں ہوگا، بالکل ٹھیک ہے. اور جو مفعولی حالت میں وہ کون ہے؟ مفعولی حالت میں کون ہے؟ جی زید نہیں ہے جی مفعولی حالت میں. مفعولی حالت میں کتاب ہے. مفعولی حالت میں کتاب ہے. تو اب جو ہمارا زید رہ گیا ہے بیچارہ، اس نے کیا قصور کیا ہے؟ یعنی ایک فاعلی حالت میں آ گیا، ایک مفعولی حالت میں آ گیا. تو جو ہمارا زید ہے وہ اس جملے میں اضافی حالت میں ہے. زید جو ہے ہمارا وہ اضافی حالت میں ہے. اچھا تو اچھا یہ جو اضافی ہے، اس اضافی کے لفظ کو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ایکسٹرا کے معنوں میں ہے، ٹھیک ہے نا. تو جملہ میں نے بتایا تھا کہ محمود نے زید کی کتاب پڑھی، یہ ہمارا جملہ تھا. اور اس میں ہم نے محمود کے بارے میں بتایا کہ وہ فاعلی حالت میں ہے، کتاب کے بارے میں بتایا کہ وہ مفعولی حالت میں ہے، اور جو زید تھا اس کے بارے میں بتایا کہ وہ اضافی حالت میں ہے. اچھا میں صرف یہ بتا رہا تھا کہ اضافی سے مراد جو ہے وہ ایکسٹرا نہیں ہے، بلکہ عربی زبان کا ایک لفظ ہے اضافت، ہے نا. اضافت عربی زبان کا ایک لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں نسبت، جس کے معنی ہوتے ہیں نسبت کے. تو اضافی حالت سے ہماری مراد ہے کہ وہ اسم کی طرف کوئی چیز ہم منسوب کر رہے ہوتے ہیں. جی اضافت سے یہ بیسیکلی اضافی کا لفظ بنا ہے، اور اضافت سے مراد ہوتا ہے نسبت. تو نسبت کی حالت بھی آسانی سے سمجھنے کے لیے کہہ سکتے ہیں آپ، اضافی حالت بھی کہہ سکتے ہیں. بہرحال ہمیں نہ فاعلی حالت کہنا ہے، نہ مفعولی حالت کہنا ہے، نہ اضافی حالت کہنا ہے. ہم نے جو الفاظ اس کے لیے استعمال کرنے ہیں وہ ہیں جو اس کے نیچے لکھے ہوئے ہیں. یہ والی جو لائن ہے نا، ایکچولی ہماری جو اصطلاحات ہوں گی، جو ٹرمینالوجی ہم یوز کر رہے ہوں گے، وہ فاعلی حالت کے لیے ہم رفع کہیں گے، مفعولی حالت کے لیے ہم نصب کہیں گے، اور اضافی حالت کے لیے ہم جر کا لفظ استعمال کریں گے. تو رفع، نصب اور جر، رفع، نصب اور جر. اچھا اب یہ رفع، نصب اور جر کو ہم ظاہر کیسے کریں گے؟ رفع، نصب اور جر کو ہم ظاہر کیسے کریں گے؟ یہ تھوڑی سی دیر میں، یعنی انشاءاللہ ایک آدھ کلاس میں بات اور آپ کے لیے واضح ہو جائے گی. اصل میں اردو میں کچھ طریقے ہوتے ہیں. یعنی اگر آپ کو پیچھے اگر آپ جائیں، جو میں نے جملہ لکھا تھا، تو کیا لکھا تھا آخری جملہ؟ محمود نے زید کی کتاب پڑھی، یہ میں نے جملہ لکھا تھا نا. تو اس میں آپ نے یہ کیسے پہچانا کہ کام کرنے والا محمود ہے؟ وہ کون سی چیز تھی جس سے آپ کو یہ پتا لگا کہ کام کرنے والا محمود ہے؟ جی تو نے کا جو لفظ تھا نا، نے کا لفظ، اس سے ہمیں پتا لگا تھا کہ یہ. لیکن مسئلہ یہ کہ عربی زبان میں ایسا یہ نے یا اس طرح کا کوئی لفظ نہیں ہے. تو وہاں ایکچولی یہ ساری چیزیں ہمیں پتہ لگیں گی اعراب سے، ٹھیک ہے نا. جملے میں کس اسم کا کیا کردار ہے، یہ ہمیں اس کے اعراب سے پتہ لگے گا. اور اعراب سے ہماری بیسیکلی وہی رفع، نصب اور جر کو ظاہر کرے گا. ابھی نیکسٹ پیج پہ ہم پہنچتے ہیں تو آپ کو یہ اعراب انشاءاللہ نظر آنا شروع ہوں گے کہ یہ کس طرح سے ہم اس کو دیکھ پاتے ہیں. چلیے یہ بنیادی طور پر میں نے جو آپ کو بتایا کہ ہمیں اسم کے بارے میں 4 چیزیں دیکھنی ہیں. ان 4 چیزوں میں سے جو پہلی چیز ہے وہ ہے حالت. ان 4 چیزوں میں سے جو پہلی چیز ہے وہ ہے اسم کی حالت. اچھا اس کے بعد پھر جنس بھی آتی ہے، اور جنس میں ہم واقف ہی ہیں کہ مذکر ہوگی یا مؤنث ہوگی، یہ بھی آگے چل کے دیکھیں گے. تیسری جو چیز ہے وہ ہے عدد، اور عدد سے ہماری مراد یہ ہے کہ وہ واحد اسم ہے، یا تثنیہ کا اسم ہے، یا جمع کا اسم ہے. تو عدد سے ہماری مراد یہ ہو جائے گی. اور وسعت سے ہماری مراد یہ ہے کہ وہ نکرہ ہوگا، اسم یا معرفہ ہوگا، ٹھیک ہے. تو اگر میں سمری لکھوں تو حالت سے ہماری مراد ہے رفع، نصب، جر. جنس میں مذکر، مؤنث آ جائے گا. عدد کے اندر واحد، تثنیہ، جمع آ جائے گا. اور وسعت کے اندر نکرہ، معرفہ. بیسیکلی یہ چیزیں ہیں کہ جو ہم دیکھیں گے.
ابھی جب ہم اسم کی ایک گردان دیکھیں گے تو اس میں یہ چیز ہمارے لیے واضح ہوگی. چلیے اب اگلی جو چیز ہمیں سمجھنی ہے وہ ہے اسم کی اقسام. اسم کی اقسام کا یہ جو ٹاپک ہے اس لیے آپ کو سمجھنا ضروری ہے کہ رفع، نصب اور جر کس اسم کی کس طرح سے ظاہر ہوگی وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اسم کس طرح کا ہے. اگر وہ اسم منصرف، اچھا یہ جو منصرف لکھا ہوا ہے نا، اس کا پورا نام ہے معرب منصرف. اس کا پورا نام ہے معرب منصرف، اور اس کو مختصر جو ہے وہ صرف معرب بھی کہا جاتا ہے. یہ جو منصرف لکھا ہوا ہے اس کا مکمل نام ہے معرب منصرف، اور اس کو مختصراً صرف معرب بھی کہا جاتا ہے. اچھا جو غیر منصرف لکھا ہوا ہے اس کا پورا نام ہے معرب غیر منصرف، اور اس کو مختصر غیر منصرف کہا جاتا ہے. اور جو مبنی ہے وہ مبنی ہی کہلاتا ہے. ٹھیک ہے نا، مبنی کو مبنی ہی کہتے ہیں. تو یعنی پہلی جو قسم ہے جس کو منصرف لکھا ہوا ہے یہ ایکچولی معرب ہے. یہ جو غیر منصرف لکھا ہوا ہے اس کو ہم غیر منصرف ہی کہیں گے، اور جو مبنی ہے وہ مبنی ہے. تو معرب منصرف، معرب غیر منصرف اور مبنی، یا معرب غیر منصرف اور مبنی، یہ تین ہمارے پاس ہیں. اچھا ان کا جاننا اس لیے ضروری ہے کہ اس اسم کی جو شکل رفع سے نصب اور نصب سے جر میں تبدیل ہوگی وہ ڈیپینڈ کرے گا اسی بات پر کہ وہ اسم کس نوعیت کا ہے. اگر وہ اسم معرب منصرف ہوگا تو اس کی رفع نصب جر کی جو حالتیں ہوں گی وہ ہمیں ذرا الگ اسٹائل سے نظر آئیں گی. اگر وہ اسم معرب غیر منصرف ہوگا تو اس کی رفع نصب جر کسی اور اسٹائل کی ہمیں نظر آئیں گی. اور اگر وہ مبنی اسم ہوگا تو مبنی کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں بچپن سے کہ مبنی وہ اسم ہوتا ہے جو تینوں حالتوں میں ایک جیسا رہتا ہے. مبنی مبنی وہ اسم ہوتا ہے کہ جو تینوں حالتوں میں ایک جیسا ہی رہتا ہے. جی منصرف کا جو لفظی مطلب ہے وہ ہے پھرنے والا، پھرنے والا. ٹھیک ہے، تو مراد یہ ہے کہ وہ اسم کہ جو تینوں حالتوں میں پھرتا ہے. جی ایگزامپل ابھی آ رہی ہے انشاءاللہ اگلے پیج پہ، ابھی ہم گردان دیکھیں گے تو اس کی ایگزامپل آنے والی. تو منصرف کے معنی ہے پھرنے والا، یعنی ایسا اسم جو تینوں حالتوں میں پھرتا ہے. کیا مطلب ہے اس کا بھی گردان دیکھیں گے بات واضح ہوگی. غیر منصرف یعنی نہ پھرنے والا، نہ پھرنے والے سے مراد کیا ہوگی؟ وہ اسم جو تینوں حالتوں میں نہیں پھرتا ہے. اور مبنی سے مراد ہوتا ہے بالکل ایسے جس کو ہم کہہ لیے کہ جامد، بالکل وہ گڑا ہوا، جس کو وہ کہتے ہیں نا شعر کے صورت میں مصرع ہے چھوٹا سا کہ زمیں جنبت نہ جنبت گل محمد. مطلب پتہ نہیں اب یہ مطلب جملہ صحیح ہے یا نہیں، لیکن مطلب صرف سمجھانے کے لیے کہ زمین تو ہل سکتی ہے لیکن گل محمد جو ہے نا وہ نہیں ہلتا. تو یہ جو ہمارے مبنی ہے نا یہ اس میں گل محمد ٹائپ کے کچھ الفاظ ہوں گے کہ جو مطلب کچھ بھی ہو جائے، آسمان زمین ایک ہو جائے، ان کی حالت وہ تبدیل نہیں ہوگی، یعنی ان کی شکل جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوگی. وہ جس طرح رفع میں ہوں گے اسی طرح نصب میں ہوں گے، اسی طرح وہ حالت جر میں بھی لکھے جائیں گے. 12 تو اب ان کی جب ہم گردان کرتے ہیں یا ایک ٹیبل ہمارا اسم کی مختلف شکلوں کا بن جاتا ہے تو کیسے بنتا ہے، اب آئیے اس کی طرف چلتے ہیں. اب آپ کے سامنے اسکرین پر ایک منصرف اسم کی گردان، یعنی کون سا؟ معرب منصرف. ٹھیک ہے نا، معرب منصرف یا صرف معرب جس کو ہم کہتے ہیں. تو معرب اسم کی ایک گردان ہے جو آپ کے سامنے یہاں پر آ رہی ہے. انشاءاللہ کل کی کلاس میں پھر یہ جو ہمارے گردان ہے یہیں سے ہم انشاءاللہ شروع کریں گے، اور آپ کے پاس کتاب ہے اس کا لنک بھی ہے، آپ خود سے بھی جو ہے وہ اس کو پریکٹس کریں. ہم انشاءاللہ کل ایک آدھ گردان کی اور بھی پریکٹس کریں گے، اس کے علاوہ پھر ہم سبق کو آگے بڑھائیں گے. تو آج بس یہیں رکھتے ہیں اس کو. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے ہم سب کے لیے. انشاءاللہ کل آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی.